بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان ٹوڈے میں آپ کا میزبان جواد باقر آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، شہر قائد، میرا روشنیوں کا شہر، میرا خوبصورت شہر، پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر، اس کی حالت زار دیکھ کر رونا بھی آتا ہے. جہاں پر ایسی چیز ہے کہ بارش ہوتی ہے تو لوگ اس میں نہاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مگر یہ شہر قائد کو جب سے میں دیکھ رہا ہوں، اپنی ہوش سنبھالی ہے، تب سے یہ صورتحال ہے کہ فوری طور پر لوگ اپنے دفاتر، اپنے کام کاج چھوڑ کر ایسے سپیلز میں گھروں کو دھوڑتے ہیں، بلکہ ان کو گھروں کی فکر پڑ جاتی ہے. عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پہلے پانی کو ترستے رہتے ہیں، اب پانی آ گیا پھر بھی پانی کو رو رہے ہیں کہ اب پانی آ گیا. کیسے لوگ ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پانی کے نکاس میں پرابلم کیوں ہو رہی ہے، اور کراچی میں بارشوں کا 36 سالہ جو ریکارڈ ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. سب سے جو بنیادی ایک اس وقت سوال اٹھ رہا ہے، جو اس وقت کی سچویشن دیکھیں کہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے، سیکیورٹی پلان کے حوالے سے جو کنٹینرز رکھے گئے تھے وہ بھی پانی میں تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جون سا بھی آپ علاقہ دیکھیں گے وہ پانی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تمام کا تمام علاقہ جو ہے وہ نشیبی کراچی بن گیا ہے، یعنی کہ نشیبی علاقہ ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، کوئی نکاس کا، کوئی ڈرینیج کا کوئی چیز سسٹم نہیں ہے. جو نالوں کی بات کی جائے اوور فلو ہو چکے ہیں، چوکڈ ہو چکے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے آغا مسعود، جو کہ سندھ کے سابق وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں. آغا مسعود صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. آغا مسعود صاحب، کراچی ڈوب گیا ہے، کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ تنقید برائے تنقید تو ہو رہی ہے، مگر یہاں سے آگے بھی نکلنا چاہیے. کس کی طرف دیکھیں ہم؟ کون ہے میرا ذمہ خیال ہے دار کہ اس کا؟ میرا خیال ہے آپ کا یہ جملہ بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماعی ذمہ داری تھی اور ہم نے اجتماعی غفلت برتی ہے. اس میں سب لوگ شامل ہیں جنہوں نے کراچی کو کبھی اپنایا، کبھی نہیں اپنایا، اور ان لوگوں میں یہ کام تھا کہ جب کراچی میں سکون تھا تو یہ سارے انفراسٹرکچر ہیں اس پر ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ساؤتھ ایشیا کے سائنسداں وہ کہنے والے تھے کہ کلائمیٹ چینج آ رہی ہے اور بہت تیزی سے پورا ساؤتھ ایشیا متاثر ہوگا، بڑی بارشیں ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں پیشن گوئیاں آ رہی تھی، لیکن کیوں ہم ان پیشن گوئیوں پہ توجہ نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس سے گزرے نہیں. تو آج کراچی جو ہے نا اسی پیشن گوئی کے زد میں آ گیا ہے. آپ دیکھیں کہ پورا کراچی ڈوب گیا ہے، بڑے بڑے کاروباری مراکز جو ہیں وہ ان کے راستے ڈوب گئے، یعنی آپ اگر وہاں جائیں تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا. شارع فیصل جو ہے، اس کے بعد یہ کہ جو شارع بیس ہے، فیصل بیس ہے، وہ تب تو پانی میں آ گیا ہے. مسعود ایئر بیس پانی میں آ چکا ہے. پھر یہ ہے کہ اس سے آگے جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسعود ایئر بیس اور سمندر کا پانی جو ہے ایک دوسرے سے مل چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں، بنارس کو دیکھ لیجیے آپ فرجانی ٹاؤن سے آگے چلے جائیے، نارتھ کراچی چلے جائیے، آپ گلشن اقبال کو تو چھوڑ ہی دیجیے جو کہ پانی میں ڈوبا ہوا حسن اسکار کے قریب. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں تو کم از کم ایک پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اجتماعی ذمہ داری جو تھی وہ پوری نہیں کی گئی، انفراسٹرکچر پر جو ہے انویسٹمنٹ نہیں ہوا. اگر ہوتا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب حالات کو سکون تھے تو یہ سب مل کے کچھ کرتے. آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک ماسٹر پلان بنا تھا، ہے نا، اس کو بھی تقریباً آج سے کوئی 45-50 سال ہو گئے. اس زمانے میں ہم رپورٹنگ کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ماسٹر پلان، آپ کراچی کی آبادی اگر 2.5 کروڑ ہے اور اگر 3 کروڑ ہے تو ایسے تو آبادی تو ملکوں کی ہوتی ہے. ملیشیا کی آبادی 2.5 کروڑ ہے. تو میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جب حالات بہتر تھے تو آپ نے اس پہ بالکل توجہ نہیں دی، اور یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل نعرے بازی کی تحت جمہوریت سے کبھی لڑ رہے ہیں، کبھی کانسٹیٹیوشن سے لڑ رہے ہیں. ارے بھائی، اس شہر کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ریونیو جمع کرتا ہے، اگر وہی شہر پانی میں ڈوب جائے، وہیں کے آفس بند ہو جائیں، وہیں کے کارخانے بند ہو جائیں، اور وہیں کے جو لوگ جو ہیں بیچارے پھنس جائیں، ان کو کون کہ ان کی جو ہے دادرسی کرے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں یہ اپنا انٹروسپیکشن کریں، مطلب دے شوڈ ٹرائی ٹو، مطلب یہ کہ دے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اندر کیا کرنا چاہیے، آگے ہم کس طریقے سے جا سکتے ہیں. ہم کون، دیکھیے یہ شہر میں پنجابی بھی رہتے ہیں، مہاجر بھی رہتے ہیں، سندھی بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، ہے نا، اور معاف کیجیے کچھی بھی رہتے ہیں، اور اس میں مکانی بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں. اور یہ ایک منی پاکستان ہے. تو جب یہ منی پاکستان ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کو اون بھی تو کریں نا سب لوگ، اور اون کرنے کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ اجتماعی کوششیں نہیں ہوں گی، آپ یقین کیجئے کہ کراچی کی صورتحال آج 100 سال کے بعد پہلی مرتبہ کراچی میں ایسی بارشیں ہوئی ہیں. آپ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ایک ریٹائرڈ افسر نے مجھے بتایا
کہ ایسی بارشیں کبھی نہیں ہوئی. 100 سال کے بعد یہ کراچی میں اس قسم کی آفت آئی ہے. اچھا آغا صاحب تھوڑی سی آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں. کل میرے ساتھ پروگرام میں کراچی کی صورتحال پر گفتگو ہو رہی تھی. یہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے اس پر ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شمیم ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی. ان سے میں نے کہا جی 55% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے تقریباً کراچی. انہوں نے کہا جی 75% جنریٹ کر رہا ہے. پھر میں نے کہا کہ کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا کراچی ہے, بلکہ اس کا نام تو میں ذاتی طور پر کہوں گی کہ ECL میں ڈالا جائے. 28 کو ختم ہو رہا ہے, ایڈمنسٹریٹر آ رہے ہیں, تو پھر وہ بھاگ نہ جائیں کہیں. کیا یہ بات اس کو آن کرتے ہیں آپ؟ نہیں, میں اس بات کو بائی بھی نہیں کرتا, اس بات کو آن بھی نہیں کرتا, اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ 75%. آپ مجھے بتائیے کہ کراچی میں جو لوگ آپ اور ہم, اس کے بعد یہ ہے کہ صنعت کار ہیں, اس کے بعد تاجر ہیں, ہے نا, اس کے بعد یہ ہے کہ جو ملازم ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں, ان کے پورے اجتماعی مطلب یہ کہ جو ان کے پیسے جمع ہوتے ہیں اس سے کراچی جو ہے نا پاکستان کو دیتا ہے, وہ تقریباً بنتے ہیں 60%, 75%. پھر دوسری بات یہ کہ جو لینڈڈ ایرسٹوریسی ہے, جو ذمہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, یہ تو ایک پیسہ نہیں دیتے. ان کی جو زرعی انکم ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک پیسہ بھی لگانے کو تیار نہیں ہے. لیکن کراچی کے سلسلے میں اون کرتے ہیں. نفیسہ شاہ ہیں جو ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن کہتی ہیں کراچی کا چپا چپا جو ہے وہ ہمارا ہے. بھائی کراچی کا چپا چپا ہمارا ہے تو آپ 12 سال سے حکومت کر رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس سلسلے میں پیش قدمی کرتے, پیش رفت کرتے. ہم تو تیار ہیں, ہم تو دیکھیے ہماری جو پازیٹیو تھنکنگ ہے, جو بھی کراچی کے لیے بہتری کرے گا, آپ ظاہر ہے کہ روزگار پیدا ہوگا, لوگ خوش ہوں گے, لوگوں کے پاس تعلیم ملے گی. لیکن آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے, لیکن زبانی طور پہ آپ نعرے بازی لگاتے ہیں, آپ نعرے کرتے ہیں کہ ہم شہیدوں کے وارث ایسے ہوتے ہیں. تو میں سچ یہ کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اجتماعی طور پر کہ یہ دیکھیے کسی کو ECL پہ ڈالنے سے فرق نہیں پڑتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس وقت دیکھیے میں باہر نکلا تھا تھوڑی دیر کے لیے, ٹرینرس کام کر رہے ہیں, فوج کے بیچارے جوان کام کر رہے ہیں, رضاکار طور پر بچے کام کر رہے ہیں, نیوی کے لوگ وہ لے کر آ رہے ہیں, بوٹس لے کر آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے ویئر از دا گورنمنٹ. تو یہ چیزیں جو ہے نا جب لوگ ناراض ہوتے ہیں, دیکھیے بڑا غصہ ہے لوگوں میں, اتنا غصہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ویئر از دا گورنمنٹ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ویئر از دا پرابلم. دیکھیے پرابلم یہ ہے, دیکھیے میں بتاؤں, ابھی مراد علی شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا, میں ان کے جملے سے دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کہ پانی سوکھ نہیں جائے گا یہ حالات ایسی رہیں گے. ان کی بات یہ غلط نہیں ہے کیونکہ پانی تو بہت ہے, اور پانی اب بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے علاقے میں تو بارش ہو رہی ہے, تو میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب تک کہ مطلب یہ کہ پانی کم نہیں ہوگا, سوکھے گا نہیں, اس وقت تک آپ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, آپ جیسے بھی مطلب یہ کہ اپنی توانائی سب کرتے ہیں, صورت حال میں بہتری نہیں آ سکے گی. تو میں جب بات کرتا ہوں کہ اجتماعی ذمہ داری, میں کسی پہ الزام لگانے کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میں 40 سال سے صحافت کر رہا ہوں, اور اب بھی اللہ پاک کا کرم ہے, میں بیرونی ممالک یا میڈیا کا نمائندہ ہوں پاکستان میں. میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ جب تک کہ انسان خوش نہیں ہے, اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے, نہ تو قانون مضبوط ہوگا نہ جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ بنیادی اصول ہے کہ جب تک لوگوں کی میں خوشحالی نہیں ہوگی, ان کو اکنامک امپاورمنٹ نہیں ملے گا, ان کو تعلیم کی اور صحت کی سہولتیں نہیں ملیں گی, آپ کتنی ہی نعرے بازی کرنی جمہوریت کے سلسلے میں, یہ چیزیں جو ہیں اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اچھا آقا مسعود صاحب, پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کرنٹ سچویشن کے حوالے سے وفاق اور سندھ حکومت میں جو ایک آئیڈیل جو کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی وہ ایگزسٹ ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلے تو کمیٹی تو بنی ہے نا, اور کمیٹی بنی ہے. دوسری بات ہے کہ بنائی کس نے جی, بنائی کس نے, یہ مل کے بیٹھنے والے تھے. دیکھیے جس نے بھی بنائی ہو, اگر ہم آپ کی بات, کیونکہ آپ بھی ایک پازیٹیو بات کر رہے ہیں, چلیے ہم کہتے ہیں کمیٹی بنی نا, کمیٹی کو تو میرا خیال ہے کہ ہر روز ملنا چاہیے تھا, آج کمیٹی کا کوئی پتہ نہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے کراچی جو ہے نا اس وقت میں کہتا ہوں یہ کلیمٹی سٹی بن گیا ہے, یہ آفت زدہ اس کو قرار دیا جائے, اس کو انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ کراچی کو آفت زدہ قرار دیا جائے. اور میری گزارش ہے انتہائی ادب کے ساتھ محترم وزیر اعظم صاحب سے کہ مہربانی کر کے آپ تشریف لائیں اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کریں اور دیکھیں کہ ہم اس طریقے سے کس طرح کراچی کو آگے لے سکتے ہیں. میں آپ سے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ صرف نعرے بازی سے کہنا کہ کراچی جو ہے اکنامک ہب ہے اللہ کے کرم سے, اللہ اس کو ایسے قائم رکھے. لیکن اگر یہی صورتحال رہی, اگر اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوا, اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی, تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے, ہمارے بچے کہاں کھڑے ہوں گے. یہ صورتحال ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے, چاہے مراد علی شاہ صاحب ہوں, پڑھے لکھے ہیں, MIT کے پڑھے لکھے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو,
جناب وہ عمران اسماعیل صاحب بھی اٹلی میں پڑھے ہیں, یہ فردوس نقوی صاحب بھی باہر کے پڑھے لکھے, یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ کوئی مطلب ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, لیکن جب عملی طور پر ہم ان کو دیکھتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ کام ہی نہیں کر رہے. جب کام ہی نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے پریشان ہوں گے. اتنا غصہ ہے لوگوں میں, آپ کو اندازہ نہیں, آپ یقین کریں. میں تو لوگوں سے ان ٹچ ہوں, ٹیلی فون پہ لوگ مجھ سے باتیں کرتے رہتے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو پازیٹیو تھنکنگ رکھو, اللہ سے دعا کرو کہ یہ جو سخت صورت حال ہے کسی طریقے سے یہ مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو ٹال دے. یہ جو بارش ہے یہ اب رحمت نہیں رہی بلکہ ایک زحمت بن گئی ہے, اور لوگ اتنے پریشان. دیکھیے بچے ڈوب رہے ہیں, کرنٹ لگنے سے لوگ مر رہے ہیں. اچھا بجلی جو ہے وہ مطلب یہ کہ 75 علاقے میں سیف صاحب بات کر رہے تھے, 75% علاقوں میں بجلی نہیں ہے. لیکن اب آپ مجھے بتائیے جب بجلی نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, تو پھر یہ کہ صورتحال کیا ہوگی. جو لوگ بیچارے صبح میں دفتر میں نکل گئے, آپ دیکھیے ان کی حالت کیا ہے. وہ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں, کوئی بتا آفس میں سو رہا ہے, وہ نکل ہی کس طرح کیوں کہ آئیے چندر کو روڈ پر راستے ڈوب گئے. پھر یہ احمد جناح کا راستہ ڈوب گیا, کوئی راستے نظر نہیں آ رہے اور سب میں پانی بھرا ہوا ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے اجتماعی ذمہ داری کو ہم نے غفلت برتی ہے. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, ہم نے اللہ کے سامنے بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں, اللہ نے ہمیں معاف کرے. اور یہ ہے کہ ہم آئندہ کے لیے جو ہے ایک نئے مربوط پروگرام بنائیں گے, کراچی کے لیے نیا ماسٹر پلان بنائیں گے, اور کراچی کی جب ماسٹر پلان بنے گا تو اس کو اچھا چلیں, آپ نے ماسٹر پلان کی بات کی ہے, تو پھر اس سے کیا لگتا ہے ڈی ایچ اے کا علاقہ وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, چورنگی کی آپ نے بات کی, آپ نے سرجانی کی بات, آپ نے گلشن کی بات کی ہے, حتیٰ کہ جو سندھ اسمبلی کا احاطہ ہے وہ بھی پانی میں ڈوبا ہے, ہائی کورٹ کا علاقہ وہ بھی پانی میں ڈوبا ہے, شاہراہ فیصل ہے وہ بھی پانی میں ڈوبی ہے. تو کیا کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں, دیکھیے میں پھر بھی آپ سے کر رہا ہوں. دیکھیے میں تھوڑے مجھے پاور کوریڈور کا پتا ہے کہ پاور کیسے چلتی ہے. دیکھیے میں آپ سے بتاؤں کہ اف دیر از اے ول یو کین ڈو ایوری تھنگ, یو کین چینج دا ہول سچویشن, یو کین چینج دا فیوچر. ہر چیز کو آپ چینج, لیکن اگر ول نہ ہو اور یہ کہ آپس میں کانفلکٹ ہے. دیکھیے اس سوسائٹی میں کانفلکٹ بہت ہے. آپ کسی بھی ٹاک شو میں دیکھ لیں کہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہو سکتی, محبتوں کی باتیں نہیں ہوتی, کانفلکٹ کی بات ہوتی ہے. میں یہ کرتا ہوں کہ جب تک کہ سوسائٹی میں آپ تھوڑی بہت تو کم از کم یہ کہ 50% تو پازیٹیو بات کریں. آپ کہیے چلیے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, عوام کی حالت ہم نے کیا بنا رکھی ہے, کس طریقے سے بیچارے غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی پہلے غربت جو تھی 30% تھی, اب 40% ہو گئی ہے. ایک طرف کورونا چل رہا ہے, ایک طرف بارش چل رہی ہے. آپ مجھے ویئرلی اسٹینڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب تک کہ اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے, وہی بات میں دوبارہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. کوارڈینیشن گیپ نہیں, بہت بڑا گیپ ہے, اور یہ گیپ کو جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میں کسی I don't want to name the people, لیکن I know their mentality. They have deliberately actually trying to widen the gap, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. اور میں وہ جملے بھی نہیں کہنا چاہتا کیونکہ مجھے تو خود جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں اور خود سیوا ہاؤس میں جو بیٹھے ہیں مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں جب چیزوں کو جانتا ہوں, لیکن میں یہ بات آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بلیم گیم پر میں بالکل بھی یقین نہیں رکھتا. مجھے میرا ملک بہت عزیز ہے. یہ عوام جو بیچارے غریب ہیں, محنت کرتے ہیں, اس ملک میں کیپٹل جنریٹ کرتے ہیں اور آدھا پیٹ کھانا کھاتے ہیں. آپ کو جب ان کی پرواہ نہیں ہے تو میں یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری بات تو نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے, ہم کیا ہیں اور ہماری آواز کیا ہے. لیکن اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا کہ جو زمین پر لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا آغا مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کسے لیڈ کرنا چاہیے؟ اب 3 پارٹیز واضح طور پر نظر آ رہی ہیں, ایک تو ہے MKM, دوسری ہے PTI یعنی کہ وفاق کہہ لیں, اور تیسری ہے جو سندھ کی حکومت ہے جہاں پر پیپلز پارٹی. کس کو لیڈ کرنا چاہیے اور کس کو اسسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہ بڑی ذمہ داری آج ہوتی ہے. میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ مراد علی شاہ جو ہیں MIT کے پڑھے لکھے آدمی ہیں. مطلب یہ کہ ان کو بتا دیں یہ جو جس طریقے سے یہ جو فیوڈل سیٹ اپ ہے نا, فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے, اس سے یہ نکلیں. اور اس سے نکلنے کے بعد یہ ہے کہ یہ صوبے کو صوبے کے حساب سے دیکھیں کہ اس کے بنیادی پرابلمس کیا ہیں. آپ یقین کریں یہ مجھے بلائیں, میں ان کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. ان کو گائیڈ کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے وہاں پہ, خوشامد کرتے ہیں, ان کی کاسلیفی کرتے ہیں, ہے نا, ان کو خوش کرتے ہیں, اور سب خوش کرنے کے بعد اپنے کام نکالتے ہیں. بھائی اس طرح ملک یا صوبے نہیں چلتے. میں آپ سے پھر بتا رہا ہوں, اور اگر یہی صورتحال رہی تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ ایام اعزا گزر جائیں. یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے, خدا و تعالیٰ ان کے توسط سے ہم ہمارے گناہوں کو اللہ معاف رکھے. لیکن میں بتاؤں کہ جب تک کہ لوگ یہ اس پازیٹیو تھنکنگ کو نہیں رکھیں گے کہ ABC سب ہم ایک ہیں, تو آپ یقین کریں یہ صبح مطلب یہ کہ بارش کے بعد
اس میں ترقی کے آثار نمایاں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے وہی سستی, وہی کاہلی اور امن آنے کے بعد, بارشیں ختم ہونے کے بعد آپ نے وہی رویہ رکھا, وہی کانفلکٹ آپ نے پیدا کیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہت خراب ہوگی. آپ یقین کریں کہ ایسے سے یہاں پر قوتیں کام کر رہی ہیں ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان, تو اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. مجھے اس کا اندازہ ہے, میں تو کتابیں لکھتا ہوں, ابھی میری کتاب آئی ہے اخوان پیپر, تو میں مجھے معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہے. اچھا, آپ تمام چیزوں کو فالو بھی کر رہے ہیں, آپ تمام میٹنگز کو بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, تمام چیزوں کو آپ سینیریو کو سمجھتے بھی ہیں, آپ نے ان حالات کا سامنا بھی کیا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ریلیٹیولی بہتری نظر آ رہی ہے ان فیوچر آپ کو یہی چیزیں سامنے رکھتے ہوئے؟ میں آپ کی خدمت سے عرض کر رہا ہوں, بالکل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یقین کریں کہ اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اے بی سی ڈی کی تفریق نہیں کریں گے, اور یہ ہے کہ ہم اس صوبے کو اور اس ملک کو ترقی یافتہ بنائیں گے, تو یقین کریں پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اگر ہم ایمانداری سے اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے دل میں اگر ہم ان کو وسائل کو ایکسپلائٹ کریں تو یقین کریں ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے. صرف میں آپ بتاؤں, سائٹ کا علاقہ دیکھ لیجیے, آپ کورنگی کا علاقہ دیکھ لیجیے, یہ ڈوبا ہوا ہے نا. یہاں کیا ہے, یہاں پر 4000 فیکٹریاں ہیں, سائٹ میں اندر 5000 فیکٹریاں ہیں. صرف کاٹی کے اندر جو فیکٹری ہے 3000 جو ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ فیکٹری ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ وہاں انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں, آپ بہتر کریں, کم از کم یہ کہ شروع میں you try to invest some money in site area, in کورنگی ایریا. آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے کیپٹل ڈیولپ ہوگا, جیسے جیسے کارخانے چلیں گے, جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا, بہترین بہتری آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ول نہیں ہے, اور اگر آپ اے بی سی ڈی میں فرق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بس جو کچھ کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ ہے کہ یاد رکھیے اس بات کو کہ ہمیں, آپ نے اگر سورہ معون پڑھی ہے تو یاد رکھیے کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہم ایک جگہ ضرور جائیں گے اور اللہ میاں ہم سے پوچھیں گے. یہ سورہ معون میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ پڑھ لیجیے سورہ معون کو. اچھا آغا مسعود صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ تمام چیزیں تو آپ نے کر لی ہیں, آئیڈیل ہم نے کوارڈینیشن کی بات بھی کر لی ہے, ٹاؤن پلاننگ کی بات بھی ہو گئی ہے, مگر وہ کہیں پر نظر نہیں آئی کہ ایک کالونی بناتے ہیں, ایک علاقہ بناتے ہیں, تو وہاں پر ڈرینیج کا سسٹم ہوتا ہے, وہاں پر اور بھی دوسرے معاملات کو دیکھا جاتا ہے, مگر وہ تمام چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے سیاسی پارٹیز کی بات کی جائے تو وہ ایک دوسرے پر بیانات کستے نظر آتے ہیں, سیاسی پارٹیز کی بات کی جائے تو وہ ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے نظر آتے ہیں, بیانات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں آگے بڑھ بڑھ کے آتے ہیں. تو کہیں کا سیاسی جماعتیں ہیں وہ مونوپلی والے سسٹم کی طرف تو نہیں چاہتی ہیں کہ ہماری اجارہ داری قائم رہے؟ بالکل, میں آپ کی خدمت عرض کروں, جو آپ نے بات کری, میرا خیال ہے کہ آپ نے انتہائی مخفی الفاظ میں بہت سی باتیں کھول کے رکھ دی ہیں. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, یہی صورتحال ہے. بار بار جو میں کہتا ہوں کانفلکٹ پیدا کیا جا رہا ہے, مطلب there is a deliberate attempt to actually create conflict, and when you create the conflict, all the progress which you initiate actually is destroyed. یہ ختم ہو جاتا ہے پروگریس کانفلکٹ کی وجہ سے. تو یہ ایسا ہے, دیکھیے میں آپ سے پھر بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان حالات میں بھی مطلب یہ کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ لیٹ دیم ڈو ورک. اپنا کام دیکھیے, آخر نیوی اور رینجر فوج کام تو کر رہی ہے نا. دیکھیے کچھ میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو گلشن اقبال میں بیٹھے ہوئے جو رینجرز کی مدد کر رہے ہیں, ایسے نوجوان بھی ہیں جو نیکر پہن کے نکل آئے ہیں, دے آر ہیلپنگ دا پیپل. عورتوں کو بیچاروں کو سڑکوں کو اس طرف لے جا رہے ہیں. مطلب اسپرٹ ہے لوگوں میں, مطلب لوگوں کے اندر جذبہ ہے. دے وانٹ ٹو میک پاکستان اے اسٹرانگ وائبل پروگریسو اسٹیٹ, اے ویلفیئر اسٹیٹ. لیکن جب حکومت کرنے والے جو ہے نا اے بی سی ڈی میں تقسیم کر لیں تو پھر ظاہر ہے کہ then it will be very difficult actually to make a way for a progress and prosperity. حضور کنسنس کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ یہ تو بیانات کی حد سے آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. دیکھیے کانسنس بننے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے میں بتاؤں آپ سے, اگر کسی نے کانسنس ڈیولپ نہیں کیا تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں آج کہ کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ لے لے گی, یاد رکھیے گا. اور فیڈرل گورنمنٹ لے لے گی, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک تحریک چل رہی ہے کراچی کو صوبہ بنانے کے لیے. کل میں دوڑا تھا ایم کیو ایم کے کچھ لوگ ٹی وی میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ ایڈمنسٹریٹو بنا دیے, یہ بنا دیے. میں بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ تحریک زور پکڑ گئی تو صورتحال جو ہے بگڑ سکتی ہے. تو اس سے پہلے کہ صورتحال بگڑے ہمیں لوگوں کو کانفیڈینس ملانا چاہیے, کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہیے, ان کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم بہت سی آفت سے بچ جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کتنی آفتیں دیکھی, 47 میں دیکھا ہے, 71 دیکھا ہے, اس کے بعد کیسے کیسے سیلاب دیکھے, کیسے کیسے مطلب زلزلے آئے. یہ اللہ میاں کی تنبیہ ہے, خدا کی قسم. اللہ میاں نے کہا کہ ہم قیامت سے پہلے قیامت دکھلائیں گے. ارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے, کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ, کیوں نہیں قرآن سے اپنے آپ کو منسلک کرتے. میں کوئی معافی نہیں ہوں, میں تو ایک معمولی گنہگار آدمی ہوں, ایک ماڈرن آدمی ہوں,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں معمولی سے احکامات ہیں کہ ظلم مت کرو، لوگوں کی ضروریات پوری کرو، ان کو ڈسکرمنیٹ مت کرو، ان کو عربی اور اجمی میں مت تقسیم کرو. آپ سمجھ جائیں گے میری بات جب میں کہہ رہا ہوں. تو مطلب یہ اس قسم کی تقسیم جب آپ کریں گے تو یو کی ناٹ میک پاکستان اے وائبل اینڈ اے پروگریسو اسٹیٹ. صحیح. آقا مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین جہاں پر ہمیں بریک پر جانا ہے، بریک سے لوٹ کر آ کے مزید شہر قائد کی صورتحال پر گفتگو کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. شہر قائد پر گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے آقا مسعود صاحب، جو کہ سندھ کے سابق وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں، اور سیر حاصل انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کچھ مسائل پر بھی جو ہیں وہ اجاگر کیے کہ یہاں پر اصل میں مسائل بیسکلی کیا ہیں. اب تمام لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہوگا. انہوں نے کہا پوٹینشیل تو بہت ہے کراچی میں اور اسپرچل بھی بہت ہی، یعنی کہ لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت بھی دوسروں کی بھی مدد کر رہے ہیں. جہاں پر پاک فوج کے نوجوان کام کر رہے ہیں، جہاں پر نیوی کے نوجوان ہیں، جہاں پر دوسرے ادارے ہیں اور محکمے ہیں ان کے نوجوان جہاں پر کام کر رہے ہیں اور ریلیف دے رہے ہیں عوام کو. وہاں پر جو بنیادی جو سہولیات ہیں زندگی کی، راشن بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں، وہاں پر وہاں کے علاقہ مکین نوجوان وہ بھی ان کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ محنت کر رہے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کی کوشش پوری طرح سے کر رہے ہیں. مگر یہاں پر آج بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کراچی میں نکاسی آب کا، جو پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، اس کے نکاسی آب کا پلاننگ کیوں نہیں کی گئی؟ آخر کار اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 12 سال اگر پیپلز پارٹی پہ ڈال دیے جائیں تو اس سے پہلے کی حکومتیں وہاں پر کرتی کیا رہی ہیں؟ دیکھا جائے تو وہاں کراچی میں ایم کے ایم جو ہے ان کے میئرز رہے ہیں، انہوں نے کیا کچھ کیا ہے؟ میگا پلاننگ میگا سٹی کی کیوں نہیں کی گئی؟ دوسری جانب ان حالات میں بھی ایک دوسرے پر اگر اسی طرح سے بیانات کے تابڑ توڑ حملے کیے جاتے رہیں گے تو پھر معاملات ہیں جو صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہوتی چلی جائے گی مزید. جبکہ ان چیزوں کو سلجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے اقدامات اور مل بیٹھ کر کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تجزیہ کار میاں حبیب صاحب. میاں حبیب صاحب السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. میاں حبیب صاحب، کراچی ڈوب گیا، بالکل سادہ سی بات ہے، ذمہ دار کون ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اصل میں پاکستان اس حوالے سے بڑا عجیب و غریب ملک ہے کہ یہاں ذرا سی بارشیں ہو جائیں تو ہم ڈوب کے مر جاتے ہیں، ذرا سی گرمی پڑ جائے تو ہم جھلس کے مر جاتے ہیں، ذرا سی سردی پڑ جائے تو ہم ٹھٹر کے مر جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ دنیا میں اس سے سخت موسم ہے، لیکن وہ وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا. مثلا کئی ملک ہیں 24 گھنٹے بارشیں ہوتی ہیں لیکن وہاں ایک قطرہ پانی کا نہیں کھڑا ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں پلاننگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم ڈنگ ٹپاؤ کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس بار بارش ہوگی، شاید آئندہ ہونی نہیں ہے. تو سعودی عرب میں کچھ سال پہلے جدہ میں بارش ہوئی تھی اسی قسم کی، اور انہوں نے آئندہ سے بارشی پانی کے لیے ایک ڈیم بنا دیا اور باقاعدہ وہاں جدہ سے ایک نہر نکال کے دور صحرا میں ایک ڈیم میں ڈال دی کہ کبھی بھی اگر 10 سال 20 سال بعد بھی ایسی بارش ہو تو اس کا انتظام کر لیا جائے. لیکن یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ یہ تو کراچی میں خیر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور یہ ایک قسم کی آفت ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پانی کی صورت میں کراچی پر ایک آفت آئی ہے، اور ایک تو کراچی کو آفت زدہ قرار دے دینا چاہیے. وہاں لوگوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور لوگوں کو جو ہے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا ذمہ دار کون ہے، میرا خیال ہے کہ کراچی کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں. ایک تو چونکہ کراچی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑا بدقسمت شہر ہے کہ وہ اس کا کوئی والی وارث نہیں. پہلے وہاں تسلط تھا، قبضہ کیا ہوا تھا ایم کیو ایم نے، وہاں انہوں نے اپنی من مرضی کی. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں دلچسپی ختم کر دی. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا کہ مجھے یہاں سے حصہ نہیں ملا تو ہم کیوں یہاں کام کریں. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ جب تک مکمل طور پر اقتدار ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا، کراچی کا نظم و نسق ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم یہاں کوئی کام نہیں کریں گے. ہر بندہ یا گورنر راج لگا کر تو ہم کراچی کا کام کریں گے، اس طرح نہیں ہوتا. عوام کو آپ بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں چھوڑ سکتے. جو قومیں ہوتی ہیں وہ ان کو احساس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ابھی بھی سیاست کی جا رہی ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے. ابھی انہوں نے این ڈی ایم سی کو کے حوالے کیا لیکن اس وقت تک جو ہے نا معاملات ہاتھ سے نکل چکے تھے، بارشیں ہو رہی تھی. اب آپ وہ وہاں این ڈی ایم سی فوج پوری لگا دیں، رینجرز لگا دیں
پورا ملک وہاں کھڑا کر دیں، وہ انہوں نے پانی کو کیچ تو نہیں کر لینا. اب تو ریسکیو کرنے والی بات ہے. اب تو وہ افواج پاکستان بھی اور باقی ادارے بھی جو ہے وہ ریسکیو کر رہے ہیں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہاں ابھی بھی ہم کو سیکھ لینا چاہیے. میں نے یہاں لاہور میں دیکھا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو واسا کے لوگوں کو وردیاں پہنا کے جو ہے وہ پانی میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہ پانی کو روک لیں گے، کیا کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے ڈرینیج کا سسٹم ٹھیک کریں. یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ہم وہ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے. چلیں میاں صاحب آپ کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو پھر میگا سٹی میں کیوں نہیں پلاننگ ہو چکی، کیوں نہیں ماسٹر پلاننگ ہو چکی؟ صرف باتوں کی حد تک رہے ہیں جتنے بھی دیکھے ہیں. اصل میں جو کرپشن ہے نا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور دوسرا ہماری سیاسی مداخلت. ہم جو ہے ہر ادارے کو جو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنے لوگوں کو بھرتی کرواتے ہیں، اس میں سے ہم اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. کبھی بھی ہم نے سسٹم کو نہیں اپنایا. اگر دیکھیں کہ ماسٹر پلان ہوا ہوتا کہ کتنی آبادی ہے اس میں اگر اتنی بارش ہوتی ہے تو اتنا ڈرینیج ہمارا سسٹم ہونا چاہیے. اور پھر وہ بدقسمتی سے نہ لوگوں کو سیوک سینس ہے کہ کس طریقے سے زندہ رہنا ہے، کس طرح سے ماحول کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. وہ انہوں نے سارا گند اٹھا کے جو ہے وہ نالوں میں پھینک دیا. نالے اٹے پڑے تھے اور سارا کوئی چوک ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ ڈبکیاں لگا رہے ہیں سارے لوگ. تو یہ نہ صرف قوم کو اس بارے میں دوسرا دیکھیں ہم بڑی بدقسمتی ہے، ہم پیسے لے کے جو ہے نا عمارتیں تعمیر کروا دیتے ہیں. کبھی بلڈنگ بائی لاز کے مطابق ہم بلڈنگز نہیں تیار کرتے. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں اگر ایک جگہ کے ایک پلاٹ ہے تو وہاں صرف 2 لوگ رہتے ہیں تو وہ سیوریج جو ہے ہم نے ڈالا ہوا ہے 1 فٹ کا پائپ. تو وہاں جب پلازا بن جاتا ہے تو وہاں تو لوگ 800-900 لوگ جو ہے وہ ایک پلازے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا پانی کا استعمال کس قدر زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے ہم آبادیاں بنائی جا رہے ہیں لیکن ان کی پلاننگ نہیں ہے. ہمیں نئے شہر آباد کرنے چاہیے. کراچی، لاہور، اسلام آباد پر ہمیں رحم کرنا چاہیے ورنہ یہ بہت بڑا ایٹم بم سے بڑے خطرناک شہر بن جائیں گے. یہ جس طریقے سے ان شہروں کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں ہمیں نئی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے شہر آباد کرنے. بلکہ میری تو تجویز یہ ہے کہ صوبائی دارالحکومت جو ہے سندھ کا وہ کراچی سے کہیں اور شفٹ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے لاہور کا پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور سے کہیں اور شفٹ کر دینا چاہیے تاکہ جو آبادی کا ایک دباؤ بڑھ رہا ہے وہ کم ہو سکے. اسی طریقے سے ہمیں نئے شہر آباد کر کے وہاں روزگار لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ لوگ ادھر کو شفٹ ہو جائیں. ہم جو ہے میاں صاحب جو کراچی کی صورتحال ہے اس میں آئیڈیل کوارڈینیشن کیوں نہیں ہو پائی؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو صورتحال ہے اس پر آئیڈیل کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی. پاکستان کا معاشی ہب ہے، اس کے متعلق تو تمام کو اکٹھا مل کے بیٹھنا چاہیے تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کرونا وائرس پہ ہم نے کتنی سیاست کی ہے. سندھ جو ہے وہ صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ جو مرکز کرتا تھا وہ اس کو الٹ کرتے تھے اور جو وہ کرتے تھے سندھ والے کرتے تھے مرکز والے اس کو الٹ کرتے تھے. آخر کار جو ہے وہ عدالت کو مداخلت کرنا پڑی اور عدالت نے کہا کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے کام کریں. تو اسی طریقے سے جو ہے کراچی کے مسائل بڑی دیر سے جو ہے یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، سب لوگوں کو پتہ تھا اور لوگ اس پر چیخ رہے تھے. اس پہ میڈیا چیخ رہا تھا لیکن کسی نے توجہ نہیں دی. وہ اس میں پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی اور تمام لوگ جو ہیں وہ کراچی پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ فاٹ پر ڈالتے ہیں. وہاں کا سارا سسٹم تباہ ہوا ہے. کراچی کا ڈیزاسٹر ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے الیکٹرک جو ہے وہ کسی طریقے سے کام نہیں کرتی. ذرا سی بارش ہوتی ہے درجنوں لوگ مر جاتے ہیں کرنٹ لگنے سے اور کئی گھنٹے وہاں بجلی نہیں آتی. پینے کا صاف پانی وہاں میسر نہیں ہے. تو یہ کیسا ہے؟ یہ انٹرنیشنل سٹی ہے آپ کا، کیسا یہ آپ کا معاشی ہب ہے جہاں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، بنیادی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سب کی ناکامی ہے. یہ حکومتوں کی آپس کی چپلش نے کراچی کو نظر انداز کیا ہوا ہے. اچھا تو اب کیا دیکھ رہے ہیں آپس کی چپکلشیں؟ تو وہ تو سامنے نظر آ رہی ہیں، بیانات میں نظر آ رہی ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں وعدے دعووں سے آگے نکلیں گی ان مسائل کے حل کے لیے یا تنقید تک ہی رہیں گی؟ یہ بڑے بے حس لوگ ہیں، ان کو ذرا سی لوگوں کا خیال نہیں ہے. ورنہ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی بربادی کے بعد جو کراچی میں حشر ہوا ہے اس کے بعد تو حکمرانوں کو تو ویسے ڈوب مرنا چاہیے. تو یہ انتہائی شرمندگی کے باوجود
یہ ڈٹائی کے ساتھ کہتے پھر رہے ہیں جی کہ اب دیکھیں قدرت کی طرف سے بارش آ گئی, جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا, جب تھوڑی بارش ہوگی تو تھوڑا پانی آئے گا. تو کس قسم کی یہ بے حس لوگ ہیں. یہ دیکھ لیجیے گا کہ ابھی بھی اس پر بھی سیاست ہوگی, اب اس کے ریسکیو پر سیاست ہوگی, اور اگر انہوں نے کوئی لوگوں کی مدد کے لیے کہا تو اس میں دیہڑیاں لگائیں گے. بس یہ ان کا مطمئن نظر ہے. یہ تو کوئی جیے یا مرے, ان کی دیہڑیاں قائم رہنی چاہیے. وہ یہ لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے. یہ میرا تو خیر ڈنڈے مارنے چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے کراچی کے ساتھ یہ حشر کیا, اور جنہوں نے اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام نہیں دیے, ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. یہ جرم ہے, یہ چشم پوشی جو ہے نا کراچی کے مسائل سے, یہ جرم ہے, اس کو جرم گردانا چاہیے. اور اگر یہ کسی مہذب معاشرے میں وہ ہوتا نا تو لوگوں کو اس پہ کمیشن بنتے اور لوگوں کو لٹکا دیا جاتا. لیکن یہاں جو ہے بابا آدم ہی یہاں کا نرالا ہے. یہاں جو مرضی کر لیں, پبلک کی تو کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے. یہاں سیاست زندہ باد اور لیڈران زندہ باد, کرپشن زندہ باد. باقی اچھا, سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, سب سے بڑا چیلنج کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں, ہرڈل کیا ہے؟ ہرڈل جو ہے نا وہ مفادات ہیں, کیونکہ سیاسی مفادات ہیں, عوامی مفادات ہیں. نہیں, سیاسی مفادات ہیں, عوامی مفادات وہ کون کنسیڈر ہی نہیں کرتا کوئی. صرف سیاسی مفادات ہیں اور لیڈرشپ کو بچانے کے مفادات ہیں, اس پر ملک بھی قربان کر دیتے ہیں یہ لوگ. ان کو تو ذرا برابر احساس نہیں ہے. یہ اصل میں ابھی بھی ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن نے کراچی ایک مسائلستان بنتا جا رہا ہے, بن گیا ہوا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ خدارہ آپ اپنی جو ہے وہ ایگو سے باہر نکلیں اور سیاسی مفادات سے باہر نکلیں. وفاق کو, وہاں کی سندھ گورنمنٹ کو اور وہاں کی جو ہے لوکل گورنمنٹ کو, ان تینوں کو بیٹھ جانا چاہیے. اور اس کا ایک آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب بڑی معصومانہ سی بھولی سی بات کر رہے ہیں, یہ کیا خود بیٹھ جائیں گے یا کوئی بٹھائے گا ان کو؟ اگر کوئی بٹھائے گا تو کون بٹھائے گا؟ یہ ابھی بارش سے پہلے ان کو بٹھایا بھی تھا, لیکن کام کیونکہ شروع نہیں ہو سکا, تو اس لیے ہمیں تو نتائج درکار ہیں. جب تک نتائج نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم نہیں کہیں گے کہ یہ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے. ہم تو اس وقت سمجھیں گے نا کہ یہ اتفاق رائے کے ساتھ انہوں نے سسٹم کو بہتر کر دیا ہے, انہوں نے مسائل حل کر دیے, کراچی کے لوگوں کو سکھ کا سانس ملا ہے. تو جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک ہمیں ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا, مسائل کے حل کے لیے میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ کس کو لیڈ کرنا چاہیے؟ ایم کیو ایم کو لیڈ کرنا چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کو, کہ پیپلز پارٹی کو, کس کو لیڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اصولی طور پر تو یہ صوبائی مسئلہ ہے. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو ہی 12 سال سے ان کی حکومت ہے, اور یہ دیکھ لیں معاملات آپ کے سامنے. ہاں, میں آپ نے بات کی نا, میں اصول کی بات کر رہا ہوں, میں لاجک کی بات کر رہا ہوں. تو وہ تو بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی بنتی ہے. لیکن چونکہ سندھ گورنمنٹ اس میں ناکام ہو چکی ہے تو لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں. بے شک گورنر راج لگا کر آپ کراچی کے مسائل حل کریں, بے شک آپ جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری قرار دے کر اس کے مسائل حل کریں, بے شک جو ہے لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کر کے جو ہے وہ آپ اس کے مسائل حل کریں. لوگوں کو تو بھائی اب مسائل سے سروکار ہے, ان کو کسی حکمران سے کوئی سروکار نہیں کہ سندھ میں جو ہے وہ کس کی حکومت ہے یا کراچی پر کس کا تسلط ہے. وہ اب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات اور مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے. اچھا میاں حبیب صاحب, بالکل آخری لمحات ہیں پروگرام کے, یعنی کہ کلوزنگ کی طرف جانا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایڈمنسٹریٹر آ رہا ہے, اب کس کا ایڈمنسٹریٹر آپ دیکھ رہے ہیں, یا یہاں پر بھی اپنے مفادات دیکھتے ہوئے پھر اس سے اسی طرح ایڈمنسٹریٹر اپنے لگانے کے لیے آگے سر توڑ کوشش کی جائے گی؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی نا غیر سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہیے انہیں, کیونکہ وہاں جتنی سیاسی چپکلش ہے نا, اس میں اگر کسی بھی سیاسی جماعت کا آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا نا تو وہ بیڑا غرق کر دے گا. وہ پھر وہاں سیاسی چپکلش اور مزید بڑھے گی, اور ایک دوسرے کی یہ ٹانگیں کھینچیں گے, نہ وہ کام کر سکے گا نہ اس کو کام کرنے دیا جائے گا. یہ تو وہاں غیر سیاسی قسم کا کوئی اچھا جو کام کرنے والا ہو اور انرجیٹک ہو, اس بندے کو جو ہے کیا پھر وفاق, آپ کیا کہتے ہیں, وفاق سجیسٹ کرے یا کہ یہ سب مل کے بیٹھ کے آپس میں سجیسٹ کر لیں؟ اگر آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں نا, ان کو وہاں بیٹھ کے, اس میں وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے, ان سب کو مل بیٹھ کر ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا اتفاق رائے سے نامزد کر لینا چاہیے, منتخب کر لینا چاہیے.
اچھا میاں وہ- جی اچھا تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح مسائل بھی جوں کے تو رہتے ہیں, اگر یہ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ بھی ابھی سامنے آنا ہے, ظاہری سی بات ہے 28 کو جا رہے ہیں میئر کراچی صاحب, ہماری گفتگو بھی ہوئی شمیم ممتاز صاحبہ سے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بس چلے تو میں تو بلکہ اپنی پارٹی کو بھی سجیسٹ کروں گی کہ ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے. یہ بیانات تنقید رائے تنقید سے یہ کہ آگے نکل پائیں گے, اور آپ کیا کوئی فارمولہ ایسا ہے جس سے یہ مسائل حل ہو پائیں؟ اصل میں نا نیتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی اگر کہ تو آپ دیکھیں میاں کہ- صاحب کہنا چاہ رہے ہیں نیتاں نو بھاگ ہوندے. جی بالکل, ہاں. نیتوں کو باہر لگتے ہیں. عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے. اگر تو کسی کی بھی دیکھیں, کسی بھی سیاسی وہاں کے کوئی بھی حکمران جس کی نیت ہو کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں تو پھر تو ہو جائے گا. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں نے صرف جو ہے سیاست کرنی ہے اور سیاسی مفادات اور پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو پھر نہیں ہو سکے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہاں غیر سیاسی بندہ لگائیں تاکہ وہ جو ہے اور وہ اس کی نیت بھی ہو کام کرنے کی, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے, ورنہ یہ اسی طرح بیان بازی کی حد تک ہی رہیں گے. صحیح. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین, کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے اب تمام سیاسی پارٹیز کو مل بیٹھنا ہوگا, وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ان مسائل کے حل کا کوئی پائیدار اور مستقل حل تلاش کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.